سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کو ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا والی زندگی ہی میں سزا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے صدقہ و خیرات وغیرہ کی وصیت بھی نہیں کی، تو کیا ان کو صدقہ نفع دے گا میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی تمہارا ان کی طرف سے صدقہ انہیں فائدہ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے والدین فوت ہو جاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اس حال میں کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا رہا اور ستاتا رہا، بس ان کی موت کے بعد ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ اس عورت کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتے جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، باوجود یہ کہ وہ اس سے مستغنی نہیں، یعنی اس کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت خدا کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک وہ امام جو اس قوم کی امامت کرے جو قوم اس سے ناراض ہو، یعنی ناراضگی کسی دین و شریعت کی بنیاد پر ہو اور ناراض اکثر لوگ ہوں۔ نمبر 2، وہ عورت جو رات گزار رہی ہو اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ اور نمبر 3، وہ آدمی جس نے حی علی الفلاح یعنی اذان سنی اور پھر اس کی آواز پر نہیں آیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب عورت شوہر کے گھر سے شوہر کی ناراضگی میں نکلتی ہے تو آسمان کے سارے فرشتے اور جس جگہ سے گزرتی ہے ساری چیزیں، انسان اور جن کے علاوہ سب لعنت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نکلتی ہے تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی شدید ضرورت و پریشانی کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی
تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ثواب برباد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو حمل سے لے کر بچہ جننے تک اس کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ خدا کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اسی درمیان اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر و ثواب ملتا ہے۔